قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ قرآن ساؤنڈ چینل کے سبھی ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، برزخ کا لفظی مطلب آڑ ہوتا ہے۔ کسی بھی چیز کے درمیان رکاوٹ کو برزخ کہتے ہیں۔ آج ہم اس ویڈیو میں عالم برزخ کے بارے میں دیکھیں گے کہ مومن بندے کا عالم برزخ کیسے ہوتا ہے اور کافر بندے کا کیسے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سچ بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، جب اللہ تعالیٰ کا مومن بندہ اس دنیا سے منتقل ہو کر جب عالم برزخ میں پہنچتا ہے، یعنی کہ قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، تو اس کے پاس اللہ کے دو فرشتے آتے ہیں۔ وہ اس کو بٹھاتے ہیں، پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ یہ آدمی جو تمہارے اندر نبی کی حیثیت سے کھڑا کیا گیا تھا، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ کہتا ہے وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ پھر وہ فرشتے کہتے ہیں کہ تمہیں یہ بات کس نے بتلائی، یعنی ان کے رسول ہونے کا علم کس ذریعے سے ہوا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس نے مجھے بتلایا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، تو میں ایمان لایا اور میں نے ان کی تصدیق کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن بندے کا یہی جواب ہے جس کے متعلق قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو سچی پکی بات یعنی صحیح عقیدہ اور صحیح جواب کی برکت سے ثابت رکھے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یعنی وہ گمراہی سے اور اس کے نتیجے میں آنے والے عذاب سے محفوظ رکھے جائیں گے۔ مومن بندہ فرشتوں کے سوالات کا جواب دے دیتا ہے تو ایک ندا دینے والا آسمان سے ندا دیتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے اعلان کرایا جاتا ہے کہ میرے بندے نے ٹھیک بات کہی اور صحیح جوابات دیے، لہٰذا اس کے لیے جنت کا فرش کرو اور جنت کا اس کو لباس پہناؤ اور جنت کی طرف اس کے لیے دروازہ کھول دو۔ چنانچہ وہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس سے جنت کی خوشگوار ہوائیں اور خوشبوئیں آتی ہیں، اور جنت میں اس کے لیے منتہائے نظر تک کشادگی کر دی جاتی ہے، یعنی پردے اس طرح اٹھا دیے جاتے ہیں کہ جہاں تک اس کی نگاہ جائے وہ جنت کی بہاروں اور اس کے نظاروں سے لذت اور فرحت حاصل کرتا رہتا ہے۔ یہ حال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرنے والے سچے اہل ایمان کا بیان فرمایا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کافر کی عالم برزخ کیسے ہوگی۔ ناظرین، مرنے کے بعد اس کی روح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے اور اس کے پاس بھی دو فرشتے آتے ہیں۔ وہ اس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے بھی پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ خدا ناشناس کہتا ہے، ہائے ہائے میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا تھا؟ وہ کہتا ہے کہ ہائے ہائے میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ یہ آدمی جو تمہارے اندر بحیثیت نبی کے مبعوث ہوا تھا، تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال تھا؟ وہ پھر بھی یہی کہتا ہے، ہائے ہائے میں کچھ نہیں جانتا۔ اس سوال و جواب کے بعد آسمان سے ایک ندا دینے والا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکارتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا، یعنی اس نے فرشتوں کے سوال کے جواب میں اپنا بالکل انجان اور بے جرم ہونا ظاہر کیا۔ یہ اس نے جھوٹ بولا کیونکہ واقعے میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا، اس کے دین اسلام کا اور اس کے رسول برحق کا منکر تھا۔ بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی ندا کرے گا کہ اس کے لیے دوزخ کا فرش کرو اور دوزخ کا اس کو لباس پہناؤ اور اس کے لیے دوزخ کا ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ یہ سب کچھ کر دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوزخ کے اس دروازے سے اس کو برابر دوزخ کی گرمی اور دوزخ کی لپیٹیں اور جھلسانے والی ہوائیں اس کے پاس آتی رہیں گی، اور اس کی قبر اس پر نہایت تنگ کر دی جائے گی، جس کی وجہ سے اتنا دباؤ پڑے گا کہ اس کے سینے کی پسلیاں ادھر سے ادھر ہو جائیں گی۔ پھر اس کو عذاب دینے کے لیے ایک ایسا فرشتہ اس پر مسلط کیا جائے گا
جو نہ کچھ دیکھے گا نہ سنے گا، اس کے پاس لوہے کی ایسی مونگری ہوگی کہ اس کی ضرب کسی پہاڑ پر لگائی جائے تو وہ بھی مٹی کا ڈھیر ہو جائے۔ وہ فرشتہ اس مونگری سے اس پر ایک ضرب لگائے گا جس سے وہ اس طرح چیخے گا جس کو جن و انس کے علاوہ وہ سب چیزیں سنیں گی جو مشرق اور مغرب کے درمیان ہیں۔ اس ضرب سے وہ خاک ہو جائے گا، اس کے بعد اس میں پھر روح ڈالی جائے گی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے عالم برزخ کو آسان فرمائے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔